کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے بعد اب اگلا نمبر پاکستان کا ہے، تو ایسا ضرور سوچا جا سکتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں مشرکوں کے پاس ایٹامک پاور ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ کسی بھی مسلم ملک کے پاس یہ طاقت نہ ہو، جہاں دنیا میں راج ہی امریکہ بہادر کا ہو، اس کی چلتی ہو، ایسی دنیا میں ایک کمزور سا ملک جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایک غریب ملک تھا، وہ کیسے ایٹامک پاور بن گیا؟ کیا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلتے دیکھا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے مہان قوم ہیں یا بہت اسپیشل ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر تالے کی ایک چابی ضرور ہوتی ہے اور ہر مسئلے کا ایک سلوشن ہوتا ہے۔ ہم لاکھ برے صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو عرب ممالک نہیں کر سکا۔ ایک آدھی چیز اتفاق ہو سکتی ہے، لیکن ہر چیز اتفاق نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ جہاں ایک طرف اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر رہا تھا، تبھی دوسری طرف پاکستان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، یعنی تقریباً ایک ساتھ یہ دونوں وجود میں ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ پاکستان اور اسرائیل کا انڈائریکٹ جب بھی آمنا سامنا ہوا ہے، اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی ہے؟ نہیں یاد تو بتا دیں کہ پاکستانی پائلٹس نے عرب اسرائیل جنگ میں اپنی خدمات دی۔ سب سے نمایاں طور پر 1967 کی 6 روزہ جنگ، 1973 کی یوم کپور وار اور اس کے بعد کچھ فضائی مارکوں میں انجام دی۔ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس کو عرب فضائیہ میں خصوصی دعوت پر بلایا گیا تھا کیونکہ ان کی مہارت کا عرب ممالک میں بڑا احترام تھا۔ پاکستانی فضائیوں کے اسکواڈرن لیڈر سیف العظم ان پائلٹس میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے جنہوں نے براہ راست اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ سیف العظم ایک ایسے پاکستانی پائلٹ تھے جنہوں نے پہلے جارڈن کی فضائیہ کے ساتھ اسرائیلی طیاروں کا سامنا کیا، پھر عراق اور شام کے محاذ پر لڑے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران سیف العظم نے جارڈن میں تعیناتی کے دوران اسرائیلی فائٹر جیٹ کو فضائی جنگ میں مار گرایا۔ اس کے بعد انہیں عراق بھیجا گیا جہاں انہوں نے مزید اسرائیلی طیارے تباہ کیے۔ ان کے کریڈٹ پر کل 4 اسرائیلی طیارے گرائے جانے کی تصدیق شدہ اطلاعات موجود ہیں۔ سیف العظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کے واحد پائلٹ ہیں جنہوں نے ایک ہی جنگ میں 3 مختلف عرب فضائی افواج کی طرف سے لڑتے ہوئے دشمن کے طیارے گرائے تھے۔ عرب ذرائع اور عالمی ملٹری رپورٹس کے مطابق سیف العظم نے نہ صرف فائٹر جیٹس گرائے بلکہ اسرائیلی فضائیہ کے کئی مشنز کو ناکام بھی بنایا۔ جارڈن، عراق، شام کی حکومتوں نے انہیں اعلیٰ فوجی اعزازات سے نوازا۔ پاکستان نے بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرأت عطا کیا۔ سیف العظم کے بارے میں اسرائیلی ملٹری رپورٹس میں بھی تسلیم کیا گیا کہ وہ ایک انتہائی ماہر اور خطرناک فضائی حریف تھے۔ اس کے علاوہ دیگر پاکستانی پائلٹس نے بھی عرب اسرائیل جنگوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سابق فلائٹ لیفٹیننٹ ستار الوی 1973 کی جنگ کے دوران شامی فضائیہ میں MiG 21 F-13 جیٹ اڑاتے ہوئے حصہ لیا۔ انہوں نے 26 اپریل 1973 کو گولان پر اسرائیلی میراج جیٹ مار گرایا۔ ان کے کارنامے کے عوض شامی حکومت نے انہیں وسام شجاعت اور وسام فارس کے اعزازات سے نوازا، جبکہ پاکستان نے ستارہ جرأت سے سرفراز کیا۔ اسکواڈرن لیفٹیننٹ عارف منظور ستار الوی کے ساتھ شامی فضائیہ کا حصہ رہے، انہوں نے بھی اس جنگ میں ایک اسرائیلی طیارہ مار گرایا۔ ایئر مارشل نور خان نے 1967 کی جنگوں میں فضائی مشنز میں شرکت کی۔ اسرائیلی ایئر چیف آئزر وائزمین نے ان کی مہارت کو تسلیم بھی کیا۔ مجموعی طور پر ان جنگوں میں پاکستانی پائلٹس نے تقریباً 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے میں مدد کی، اور وہ بھی بغیر کسی نقصان کے۔ دوستو 1981 میں اسرائیل نے عراق کے اوزیراک جوہری ری ایکٹر پر کامیاب حملہ کر کے اسے تباہ کیا، جس کے بعد اسرائیل کی نظر جنوبی ایشیا کی ابھرتی ہوئی جوہری طاقت پاکستان پر آ گئی۔ اسرائیل اور بھارت دونوں پاکستان کے جوہری پروگرام، خاص طور پر کہوٹہ میں واقع تنصیبات کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ابتدائی طور پر سیٹلائٹ تصاویر، انسانی ذرائع اور مختلف خفیہ راستوں سے کہوٹہ کی معلومات اکٹھی کی۔ ان معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے اپنے نیگیو صحرا میں کہوٹہ کی طرز کا ایک فرضی ماڈل بھی تیار کیا تاکہ اپنے F-16 اور F-15 پائلٹس کو اس پر حملے کرنے کی باقاعدہ مشق کرائی جا سکے۔ صحافی کیتھرین اسکاٹ کلارک نے اپنی معروف کتاب ڈسیپشن پاکستان دی US اینڈ دا گلوبل ویپنز کانسپیریسی میں اس منصوبے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان کے مطابق 1980 کی دہائی کے وسط میں اسرائیلی اور بھارتی خفیہ اداروں کے درمیان تعاون شروع ہوا۔ اسرائیلی فضائیہ نے بھارتی ریاست گجرات میں جام نگر ایئر بیس کا انتخاب کیا، جہاں سے پاکستان کے کہوٹہ پلانٹ تک حملے کا فاصلہ کم ہو جاتا تھا۔ مارچ 1984 میں یہ منصوبہ اپنے عروج پر تھا اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس مشترکہ آپریشن کی منظوری دے دی تھی۔
صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ پاکستان، بھارت اور اسرائیل جوہری جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ منصوبے کے ایک دوسرے حصے کے مطابق اسرائیل نے براہ راست اسرائیل سے بھی حملے کی حکمت عملی بنائی تھی۔ اسرائیلی طیاروں کو دوران پرواز ایندھن بھرنے کا انتظام کیا گیا تھا اور یہ طیارے انڈین اوشن کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والے تھے۔ ایک انتہائی خطرناک چال بھی تیار کی گئی تھی کہ ایک مسافر طیارے کو گرا کر اس کا کال سائن استعمال کیا جائے گا تاکہ پاکستانی ریڈار اسرائیلی طیاروں کو پہچان نہ سکیں، اور اسرائیل کے یہ طیارے بالکل قریب اڑتے تاکہ پاکستانی ریڈار پر صرف ایک طیارہ نظر آئے اور حملہ اچانک ہو۔ حملے کے بعد انہیں جموں کے علاقے میں ایندھن بھرنے کے لیے لینڈ کرنا تھا، جہاں سے وہ واپس اسرائیل چلے جاتے۔ اس منصوبے کو حقیقت میں عملی شکل دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 1984 کی دہائی کے وسط میں ایک رات یہ مشن باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ اسرائیلی پائلٹس حملے کے لیے پرواز کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ پاکستانی حدود کے قریب پہنچے، انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پاکستانی ایئر فورس مکمل طور پر الرٹ پر تھی اور پاکستانی لڑاکا طیارے پہلے سے فضا میں گشت کر رہے تھے۔ اسرائیلی پائلٹس کو فوراً واپس بلایا گیا اور یہ مشن اچانک منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان نے اس موقع پر اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ پاکستان نہ تو عراق ہے اور نہ ہی اس کی فضائیہ عراقی فضائیہ کی طرح کمزور ہے۔ پاکستان نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر کہوٹہ پر حملہ کیا گیا تو جوابی کارروائی میں اسرائیل کے نیگیو صحرا میں واقع ڈیمونا جوہری ری ایکٹر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بھارت کو بھی خبردار کیا گیا کہ اگر حملے میں بھارت شامل ہوا تو پاکستان بھارت کے ممبئی کے قریب واقع ٹرومبے جوہری ری ایکٹر پر حملہ کرے گا۔ دوستو، کیا یہ اتفاق ہے؟ جن طاقتوں نے عراقی ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیا، عراق کی پوری فوج کو ناکارہ کر دیا، جن طاقتوں نے لیبیا کا جوہری پروگرام ختم کرایا، جنہوں نے شام کا جوہری ری ایکٹر تباہ کیا، جنہوں نے مصر کے میزائل پروگرام کو ختم کرایا، وہ کیسے پاکستان کو بھول گئے؟ بالکل بھی نہیں بھولے۔ پاکستان کھٹکتا ہے اور بری طرح انہیں کھٹکتا رہتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جس مسلم ملک نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا، اسرائیل اور امریکہ نے ان کے اٹامک سائنسدانوں کو بھی نہیں بخشا، ایک ایک کر کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی ایک سائنسدان کو چھو بھی نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی اور ہماری ISI اتنی قابل ہے کہ ہمارے سائنسدانوں کو اچھے سے پروٹیکٹ کیا۔ یہی نہیں، انڈیا پاکستان وار میں تمام کے تمام اسرائیلی ڈرونز جو پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئے، ان سب کو مار گرایا۔ یہ کوئی عام نتھو پتھو ڈرون نہیں تھے، یہ اسرائیل کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرونز تھے۔ اس سے پہلے پاکستان اسرائیل کا ایک بڑا ڈرون بھی مار گرانے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ دوستو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایران اسرائیل سے زیر ہو جاتا ہے یا انسٹیبل ہو جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو اسرائیل کا ہر مشن، ہر آپریشن، ہر لڑائی پاکستانیوں کے خلاف فیل نظر آئی ہے۔ ایران تو اسرائیل سے کئی سال تک لڑ سکتا ہے، پر پاکستان کی لڑائی کا ماڈل ایسا نہیں ہے۔ پاکستان جنگ کے دوسرے ہی دن اپنے ایٹمی ہتھیار باہر نکال لے گا۔ پاکستان ایسا ملک ہے جو بہت جلد ایٹمی حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور یہ بات انڈیا سمیت سبھی اچھے سے جان چکے ہیں کہ پاکستان لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا، اور جو لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا وہ جلد ہی نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جو کہ دشمنوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان اب تک ڈیفینسو پوزیشن میں رہا ہے، لیکن اب اگریسو ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے سبھی پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور پاکستان کو عزت بھی مل رہی ہے، اور پاکستان کے جنگ میں ساتھ دینے والے دوست بھی بن رہے ہیں۔ دیکھنا، ایران اور اسرائیل کا معاملہ حل ہو جائے تو اس کے بعد ایران بھی پاکستان کے گہرے دوستوں میں شامل ہو جائے گا، اور اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو یہ ایران کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، اب دیجیے اللہ حافظ۔